اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ شراب خوری یہ بھی حرام ہے اور سٹہ بازی بھی ناجائز اور حرام عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مناسبتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال پر فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ کے راستے میں صحیح مال کو خرچ کرنا ہے، صاف مال کو خرچ کرنا ہے، لیکن خرچ تب کرنا ہے جب کہ تم وہ مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے پاس بچا ہوا ہے یا تم مزید خرچ باہر کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ آج کی آیات مبارکہ اور کل کی ایک آیت مبارکہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى کہ یتیم کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یہاں یتیم کے متعلق سوال کرنے کا جو واسطہ پڑا ہے، معاملہ آیا ہے، وہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ سے پہلے یتیم کو ایک غلام کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، اور یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، اس کو کھا لینا، اس کو استعمال کر لینا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، بلکہ مال غنیمت کی طرح یتیم کے مال کو چٹ کر جایا کرتے تھے۔ لیکن جب دین اسلام کے اندر اس کے احکامات آئے اور دین اسلام آیا تو پھر ہر حقدار کو اس کے حق کے اعتبار سے دیا جانے لگا، تو یتیم کا بھی جو حق تھا اس کی تخصیص کر دی گئی کہ یتیم اپنے مال کا خود مالک کہے جائے کہ وہ نابالغ ہے، ابھی بچہ ہے، لیکن حیثیت کے اعتبار سے وہ مکمل مالک ہے۔ پھر اس کی کفالت کرنے والے چاہے اس کے بھائی ہوں، چاہے اس کے چچا ہوں، تایا وغیرہ ہوں، تو وہ صرف کفیل بن سکتے ہیں، کفالت کر سکتے ہیں، مالک اس کی مال کے نہیں بن سکتے۔ تو پہلے یہ مزاج ہوتا تھا کہ یتیم کوئی آدمی ہو گیا، چچیرے بھائی ہیں یا چچا ہیں، تو وہ اس پر مستقل قبضہ کر لیتے تھے، پھر مرضی سے اس کو وہ دل آتا تو اس کو یتیم کو کچھ دیتے، نہیں تو گھر سے بھی نکال دیا کرتے تھے، اس کو اس کے مال کے اندر تصرف کا حق ہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن شریعت نے اس کی ممانعت کی اور پھر ایک حکم آیا کہ نہیں، یتیم کا مال یتیم کا مال ہے، یتیم کے مال کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور شروع میں جو یتیم کے مال کے متعلق احکامات آئے وہ بہت سخت تھے، سخت یوں کر کے تھے کہ یتیم کی کفالت آپ کو کرنی ہے، چچا کو کرنی ہے، چچا زاد بھائیوں کو کرنی ہے جو اس سے بڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی حق رکھتا تھا کفالت کا، تو اس کے لیے شرعی حکم یہ تھا کہ یتیم کے مال میں سے صرف یتیم کے لیے خرچ کرے گا۔ مثال کے طور پر کھانا بنانا ہے تو یتیم کے مال میں سے بنانا ہے، اپنے ہی گھر کے اندر بنانا ہے، لیکن اس کا کھانا الگ برتن میں بنایا جائے گا، آپ کا کھانا الگ برتن میں بنایا جائے گا، اس کا کپڑا الگ رکھا جائے گا، آپ کا کپڑا الگ رکھا جائے گا، اس کے مال میں سے اس کو کپڑا دیا جائے گا اور اس کے مال میں سے آپ اپنے لیے کپڑا نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح تمام چیزوں کے متعلق یہ حکم آیا اور اس پر چلنا بہت ناممکن تھا، مشکل تھا، محال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو مزید تمہیں تکلیف میں، پریشانی میں، امتحان میں مبتلا کر دیتا یتیم کے احکامات کے متعلق، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا۔ تو تبھی صحابہ نے پوچھا کہ ہم یتیم کے لیے کیا کریں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی گھر میں کھانا بنا رہا ہے یتیم کے لیے، اس کے گھر میں یتیم ہے، تو وہ کھانا اگر یتیم کو پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر پورا نہیں ہوا تو دوسرا کوئی کھا نہیں سکتا تھا، ضائع چلا گیا۔ اور کبھی کیا ہوا کہ بچہ بیمار ہے، یتیم آدمی بیمار ہے اور کھانا پورا بچا رہ گیا، تب بھی ضائع۔ تو یہ تمام مسائل تھے، تو ان مسائل کو سامنے رکھ کے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، ہم یتیم کے لیے کیسے کریں، اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، جبکہ ہمارے لیے یہ گراں گزر رہا ہے
اور عورتوں کے لیے بالخصوص ان چیزوں پر بہت گراں گزرتا تھا. کھانا بنانا، پھر 2 طرح کا کھانا بنانا، یتیم کا الگ بنانا، اپنے گھر والوں کا الگ بنانا. پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بچے اذیت دیتے تھے اور بچے یتیم کا کھانا کھا لیتے تھے، جتنا چاہا اتنا کھا لیا، تو یہ پریشانی کی چیزیں تھیں. اس متعلق سوال کیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر یتیم کو تم اپنے ساتھ ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن احتیاط اور نیت یہ رہے کہ میں ہرگز یتیم کے مال کو اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر نہیں استعمال کروں، بلکہ یتیم کے اوپر اپنا مال تو خرچ کروں گا، میری طرف سے تو یتیم کے اوپر خرچ ہو جائے، لیکن یتیم کے مال میں سے میرے اوپر کچھ خرچ نہ ہو، میرے اہل و عیال کے لیے کوئی چیز نہ بچے. یہ حکم آیا تو اس پر اللہ تعالی نے مزید آسانی کی. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. پھر یہاں 2 چیزیں آ گئی. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. بس عورتیں اللہ معاف فرمائے بد مزاج ہوتی ہیں، مرد بھی بد مزاج ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو کسی دوسرے کے بچے کو کھانا کھلانا، کسی دوسری بچی کو کی کفالت کرنا اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے نہایت گراں گزرتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ جو عورتیں بد مزاج ہو جائیں، جو گھر میں مرد بد مزاج ہو جائیں، بلکہ گھر والوں کو تانا دے کہ کیا مجبوری تھی تجھے اس کو گھر لانے کی، بڑا کوئی اور سنبھال لیتا، یہ ایک مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دی، ایسے تانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو جیسی نیت رکھتا ہے، جو مفسد نیت رکھتا ہے، فساد کی نیت رکھتا ہے، گرانے کی نیت کرتا ہے اور اس چیز کی نیت رکھتا ہے کہ یہ ہمارے سر بوجھ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو شفقت کی نیت رکھتا ہے، اصلاح کی نیت رکھتا ہے، جو مہربانی کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا، جس نے حق سمجھ کے وہ کفالت کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیں گے. اس سے بڑی کیا بات ہے. اور اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آیا کہ یتیم کے جہاں نظر آئے یتیم ہے اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اور جتنے آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا شفقت سے، مہربانی سے، محبت سے، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو ثواب اور اجر عطا فرمائے. اس لیے کہ یتیم وہ ہے، اور یتیم کی حالت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو یتیم ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم پیدا ہوئے، ابھی 2.5 مہینے آپ کی پیدائش کو تھے کہ آپ کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ان کو پتہ تھا یتیم کیا ہوتا ہے. اور وہ یتیم کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پہ رکھے گئے، بہت شفقت کی گئی. آپ کے دادا موجود تھے، آپ کے چاچا موجود تھے، بہت سارے چاچا تھے، 2 حضرت عباس اور حضرت حمزہ تو مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے، 11-12 چاچا تھے. اور میں ابو طالب تو نمبر 1 پر تھے جنہوں نے آپ کی بہت مشفقانہ کفالت کی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ یتیمی کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اسی وجہ سے یتیمی کی حالت کو نازک طریقے سے اللہ نے بیان کیا کہ یتیم کے اوپر آپ کو رحم کھانا ہے، ہر طرح سے رحم کھانا ہے، نہ اس کو جھڑکنا ہے، نہ اس کے ساتھ اگر وہ غلط بھی کرتے پھر بھی شفقت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ. اللہ تعالیٰ یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو دونوں جہاں میں کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے. بہت بڑی بات ہوتی ہے یتیم کی کفالت کرنا، پھر اپنی اولاد سے کہیں زیادہ ہٹ کے یتیم پر نظر رکھنا، تعلیم کے اعتبار سے ہو، تربیت کے اعتبار سے ہو، ان کے حقوق کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، یتیم کو اپنی اولاد پر مقدم رکھنا یہ ایک جہاد سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. اور اس پر اللہ تعالی نے انعام بھی اسی طرح کا رکھا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. جو اعمال، جو افعال، جو قانون اور ضابطے آپ کو یتیم کے متعلق بتائے، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں چاہتے تو اور مشقت میں مبتلا کرتے، تمہیں کرنے کے بغیر چارہ نہیں تھے، لیکن اللہ نے دے. جاؤ خرچ کرو، یتیم کے اوپر خرچ کرو، اگر اس میں سے کچھ مال تمہارے اوپر چلا بھی جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے.
تمہاری نیت اس کو ضائع کرنے کی نہیں، تمہاری نیت اس کے مال کو کھانے کی نہیں ہے، لیکن اگر ملا کر کفالت کرنے میں آپ کے پاس اس کا مال چلا جاتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، لیکن تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر نہ کھایا جائے، اس کو ضائع کرنے کی نیت نہ ہو۔ آگے ایک اور حکم آیا، خالی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، احکامات کو کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا، کہ ہرگز نکاح نہ کیا جائے مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ہاں خبردار، مومنہ باندی مشرکہ عورت جو تمہیں بھلی معلوم ہو اس سے بہتر ہے۔ مومنہ باندی ہو اور اس کے مقابلے میں مشرکہ آزاد اور خوبصورت یا بھلی عورت ہو، لیکن اس عورت سے یہ مومنہ باندی بہتر ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور ایسے ہی ہرگز مومنہ عورت کو نکاح میں مت دو مشرک مرد کے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اور ایسے ہی مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چہ جائے کہ وہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہو، بہت بلا معلوم ہو رہا ہو، مشرک ہے لیکن بلا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس سے غلام مومن بہتر ہے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور یہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنی مہربانی سے، بِإِذْنِهِ اپنی اجازت سے، یعنی اپنی مہربانی سے۔ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں لوگوں کو جنت کی طرف اور معافی کی طرف، مغفرت کی طرف اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کرے، نصیحت حاصل کرے، نصیحت لیں ان احکامات سے۔ اللہ تعالیٰ کے نے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔